وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر لی مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈی چوک کے دورے کے موقع پر گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پی ٹی آئی کا مقصد شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو سیبوتاج کرنا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مزید کہا کہ علی امین گنڈاپور نے ہر ریڈ لائن کراس کر لی ہے مگر انہیں کسی صورت شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس سیبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شریک سربراہان مملکت کی سیکیورٹی پر معمور کی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد شہریوں کے جان و مال کو شر پسندوں سے محفوظ فراہم کرنا ہے۔ وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تعیناتی کے احکامات دیے ہیں۔ اور اب پاک فوج کے دستوں کا اسلام آباد اور گردنواح کے علاقے میں گشت جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کسی بھی شرپسند کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کے فرائض متعین کیے گئے ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت فوج بلانے کے فیصلہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 245 کے مطابق فوج کی موجودگی کے دوران ہونے والے اقدامات کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 245 اور ایمرجنسی کے نفاذ میں فرق یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت فوج بلانے کا حکومت کو حساب نہیں دینا پڑتا۔ پاک فوج شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شریک سربراہان مملکت کی سیکیورٹی پر معمور کی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد شہریوں کے جان و مال کو شر پسندوں سے تحفظ فراہم کرنا بھی ہے۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے پی ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ ایاز اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز بتائیے گا تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے؟ بالکل جی، تازہ ترین اپڈیٹ تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد آنا تھا، قافلے کو اسی جگہ پر چھوڑ کر خود جو ہے وہ کچھ اپنے ساتھیوں اور سرکاری سیکیورٹی کے ہمراہ پہلے تو انہوں نے چائنا چوک پہنچے، وہاں پر انہوں نے ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کی، وہاں پر پولیس کی مزاحمت تھی، مزاحمت کے بعد وہ F6 پریس کلب سے ہوتے ہوئے کے پی ہاؤس اندر پہنچ چکے ہیں اور ہمارے اطلاعات کے مطابق اپنی سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ہمراہ اس وقت وہ کے پی ہاؤس میں موجود ہیں۔ جب یہ قافلہ سنجانی کے مقام پر موجود تھا جس کی قیادت خود علی امین گنڈاپور کر رہے تھے، انہوں نے پہلے اٹیمپٹ کی کہ وہ M1 ٹول پلازا اسلام آباد ٹول پلازا سے 26 نمبر کے ذریعے اسلام آباد انٹر ہو، لیکن کیونکہ وہاں پر رکاوٹیں تھی پھر اچانک علی امین گنڈاپور اپنا قافلہ چھوڑنے کے بعد غائب ہو گئے اور اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ جو ہے اپنے سرکاری سیکیورٹی کے ہمراہ پروٹوکول کے ہمراہ جو ہے وہ چائنا چوک پہنچے ہیں اور اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے ہمراہ جو ہے وہ ڈی چوک پہنچے اور جو انہوں نے ایک کال دے رکھی تھی اس حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ وہ پہنچے، لیکن وہاں پر بھی رکاوٹیں تھی۔ پولیس کے ساتھ ان کے ساتھ جو موجود سرکاری عملہ تھا انہوں نے اسلام آباد پولیس پر شیل برسائے، وہاں سے ان سے مزاحمت کی۔ اس کے بعد کیونکہ یہاں پر نفری کی تعداد بھی زیادہ تھی، رکاوٹیں زیادہ تھیں، اس کے بعد علی امین گنڈاپور اپنے سرکاری پروٹوکول اور اپنی سیکیورٹی کے ہمراہ کے پی ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر ابھی اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ ایاز، جس قافلے کے ساتھ یہ آ رہے تھے وہ قافلہ اب اسلام آباد انٹرچینج پر ہے؟ جی، وہ قافلہ اس وقت تھوڑی دیر قبل جب ہم نے معلوم کیا تو E11 یعنی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اس قافلے میں موجود لوگ جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کو ہی تلاش کر رہے ہیں کہ اچانک علی امین گنڈاپور کیونکہ وہ اس قافلے کو لیڈ بھی کر رہے تھے اور وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا کہ ٹی وی پر معلوم ہو رہا ہے کہ علی امین چائنا چوک پہنچے ہیں اور اس کے بعد ابھی یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کے پی ہاؤس پہنچے ہیں، تو وہ لوگ بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچے، لیکن رکاوٹیں بھی زیادہ ہیں اور اسلام آباد پولیس کے ساتھ ساتھ پاک فوج اور رینجرز نے بھی اس وقت ڈی چوک اور جناح ایونیو کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور جو تمام سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ اس وقت انہوں نے پیش قدمی کی ہے چائنا چوک سے ڈی چوک سے ٹورڈ چائنا چوک اور جناح ایونیو کے اوپر اس وقت بھاری نفری جو ہے وہ پاک فوج کی، رینجرز کی اور پولیس کی موجود ہے اور سامنے سے اسی روڈ جناح ایونیو سے F10 سے ہوتے ہوئی اس قافلے نے یہاں پر آنا ہے، تو اس حوالے سے ابھی تمام سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے اپنے جتنی بھی نفری تھی اس کو اسٹینڈ بائی کر لیا ہے اور چائنا چوک جو رکاوٹیں ہیں اس کے پیچھے تک جو ہیں جہاں پر علی امین نے داخل ہونے کی کوشش کی وہاں تک۔ ایاز اکبر یہ بتائیے کہ راستے تو کنٹینرز لگا کر بند کیے ہوئے ہیں، تو پھر خیبر پختونخوا ہاؤس کیسے پہنچ گئے ہیں علی امین گنڈاپور اور کتنے لوگ پہنچے ہیں ان کے ہمراہ؟ کیا کوئی مخصوص لوگ بھی ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس جو اطلاعات یہ اس وقت آئی تھی کہ جب سنجانی کے مقام پر ان کو روکا گیا تھا تو علی امین گنڈاپور کچھ گاڑیوں کے ہمراہ اور اپنے سرکاری پروٹوکول کے ہمراہ ایران ایونیو جو D12 سے ہوتے ہوئے نئی مرغلہ روڈ جس کو کہا جاتا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے انہوں نے
ट्रेल 3 के सामने F6 सुपर मार्केट की तरफ एंट्री की, वहां से होते हुए नेशनल प्रेस क्लब के साथ ही जो है वो शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट के पास उन्होंने जना एवेन्यू को ज्वाइन किया और वहीं पर कंटेनर्स लगे हुए थे, वहीं पर रुकावटें थी। वहीं पे उन्होंने जो फुटेज आपको नजर भी आ रही है कि जिसमें वली अमीन वहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, उसी जगह से उन्होंने अटेम्प्ट की कि वो डी चौक पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच सके, रुकावटें थी। और उसी रास्ते से होते हुए फिर वो जो मारगला रोड से होते हुए केपी हाउस पहुंच गए। वो रोड क्योंकि इंटरनल रोड जो है वो बंद नहीं है, सिर्फ एंट्री और एग्जिट रोड जो है वो इस्लामाबाद इंतजामिया ने कंटेनर लगा के रुकावटें लगाकर बंद की हुई हैं, क्योंकि अंदरूने इस्लामाबाद के लोगों की मूवमेंट के लिए फिर इस्लामाबाद इंतजामिया ने कुछ रोडों को खाली छोड़ा हुआ है, ताकि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई इस्लामाबाद के रिहायशी किसी जगह मूव करना चाहें, हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, कोई ग्रोसरी के लिए जाना चाहते हैं, तो मेन शाहराहें जो इस्लामाबाद की हैं वो और इस्लामाबाद की मेन मार्केटों के कनेक्ट रोड जो है वो। ठीक है अयाज, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए भी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई का एहतजाज रोकने की दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को 3 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वकील दरख्वास्त गुजार की से इस्तफसार किया गया कि जी राजा साहब क्या अर्जेंसी है, और मैं अमूमन हफ्ते को केस नहीं सुना करता, लेकिन आप बताएं क्या उजलत है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये कहा गया, और वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 2 दिन से पूरा इस्लामाबाद बंद है, कारोबार भी बंद है। और जिस पर वकील राजा इनाम ने भी ये कहा कि बच्चों के इम्तिहानात हैं, 1.5 लाख अफराद की रोज़ाना आमदोरफ्त है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सूरत हाल समझ सकता हूँ, मैं खुद कंटेनर्स के दरमियान से गुजर कर आया हूँ। जिस पर वकील राजा इनाम अमीन मिनहास ने जवाब दिया कि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उस कॉन्फ्रेंस में तो अभी हफ्ता पड़ा हुआ है। एक चीज़ हर एक को याद रखनी चाहिए कि हर शहरी के हुकूक हैं, एक शहरी के हुकूक के साथ साथ दीगर के हुकूक का ख्याल भी रखना होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा है कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना हुकूमत का काम है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को रोस्ट्रम पर बुला लिया और कहा कि सेक्रेटरी दाखिला से कहें कि अदालत में पेश हो जाएं, पुलिस की भी किसी जिम्मेदार अफसर को पेश होने का कह दें। वजीर दाखिला को बुलाना तो शायद मुनासिब ना हो, लेकिन अगर हैं तो उन्हें भी बुला लें। अदालत पीटीआई को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि मैं हुकूमती इदारों को ऑर्डर जारी कर सकता हूँ कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। मोबाइल सिग्नल 2 दिन से बंद हैं, किसी की इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये भी कहा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की और कहा कि जी राजा साहब क्या अर्जेंसी है, मैं अमूमन हफ्ते को केस नहीं सुना करता, लेकिन आप बताएं कि क्या उजलत है। वकील दरख्वास्त गुजार बोले कि 2 दिन से पूरा इस्लामाबाद बंद है, कारोबार बंद है, बच्चों के इम्तहानात हैं, 1.5 लाख अफराद की रोज़ाना आमदोरफ्त है। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सूरत हाल को समझ सकता हूँ, मैं खुद कंटेनर्स के दरमियान से गुजर कर आया। बराह रास्त लिए चलें, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। परेशान करना चाहता है, वही शख्स पाकिस्तान के हर इदारे को परेशान करना चाहता है, पाकिस्तान की तरक्की को परेशान करना चाहता है, पाकिस्तान की सलामती को परेशान करना चाहता है। क्योंकि ये मैं पहले भी कहता हुआ आया हूँ कि ये शख्स जो है ये आप पे इम्पोज किया गया है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के ऊपर थोपा गया है। अभी ऐसी कौन सी अहम चीज है, ऐसी कौन सी कयामत गुजर रही है कि जिन हालात में पाकिस्तान में मलेशिया के आला सतही वफ्द मौजूद हो, पाकिस्तान में शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस तंजीम की जो है एक अहम इवेंट होने वाला हो, पाकिस्तान में रिसेंटली आईएमएफ ने आपके लिए एक फिर जो आपका एक देरीना एक ज़रूरत थी उसको पूरा कर दिया हो, पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो इस तरह के इवेंट्स आने वाले हों, ऐसे मौके पे माजी की तरह से आपने कोशिश की कि डिस्टर्बेंस पैदा हो।
آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے ایسی مشکلات پیدا کی جائیں کہ حالات خراب ہوں. یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان کو برائے مہربانی آئسولیشن میں نہ دیکھیں. اس کی ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کڑی موجود ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے اس وقت ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک جتھا لے کر، مسلح جتھا لے کر ہتھیاروں کے ساتھ کیپٹل پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں اس کے ساتھ ہتھیار بھی ہیں، غیر ملکی افغانی بھی اس کے ساتھ ہیں، ڈنڈے بھی ہیں، آنسو گیس بھی ہیں، اور یہ پورا پری پلان ایک پلان چل رہا ہے. اسلام آباد شہر میں بھی پہلے سے ہی ان کے لوگ پہلے پہنچا دیے گئے تھے جو ابھی مختلف جگہوں پہ جتھوں سے نکل رہے ہیں. ان کے پاس بھی آنسو گیس کے ٹیئر گیسز موجود ہیں جو کہ خیبر پختونخوا حکومت کی ہے. پھر اسلام آباد میں ہی جب یہ آ رہے ہیں تو پورے خیبر پختونخوا کے غریب لوگوں کے وسائل کے ساتھ آ رہے ہیں. ان کی فائر ٹینڈرز بھی ساتھ آ رہی ہیں، ان کی ایمبولینسز بھی ساتھ آ رہی ہیں، ان کی کرینیں بھی ساتھ آ رہی ہیں، ان کے ورکس اینڈ سروسز کی مشینری بھی ساتھ آ رہی ہے. جی، تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ آپ ملک کو للکار رہے ہیں، پاکستان کو للکار رہے ہیں. جس طرح ان کے لوگوں نے پہلے کہا تھا نا کہ اگر ان کے لیڈر کے لیے کپتان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ اس ایجنڈا پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں آئسولیشن میں نہیں ہیں. 2 دن پہلے ان کے فیملی ممبر زیک گولڈ سمتھ نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ دنیا کے نقشے میں واحد امید کی کرن ہے تو وہ اسرائیل ہے. یہ زیک گولڈ سمتھ جن کے الیکشن کے ورک کے لیے خان صاحب صادق خان کے مقابلے میں کرنے لندن گئے تھے، اس نے خود اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل اس وقت جو کر رہا ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، جو مطلب مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ ایران پہ حملے کر رہا ہے، وہ لبنان پہ حملے کر رہا ہے. اس کے سپورٹ میں اس وقت عمران خان کے اپنے فیملی ممبرز وہ اس وقت کھل کے بول رہے ہیں. اور کل جو ان کے ایک مشیر نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری بات کہہ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جے شنکر جو ہے وہ ڈی چوک پہ آ کے خطاب کریں. چند دنوں میں آپ ایک اور بیان سنیں گے جس میں یہ کہیں گے کہ نیتن یاہو بھی یہاں پاکستان میں آئے، وہ بھی آ کے خطاب کریں ڈی چوک پہ. میں سمجھتا ہوں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس سے زیادہ کھل کے وہ اور پاکستان کے لیے نہیں آ سکتے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں کنسنسس ہو. اس وقت آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا کے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہم ان کی مدد کر سکیں، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے مدد کر سکیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر یہ کام کر سکیں. اور انفارچونیٹلی جو فسادی ٹولہ ہے جس کا مقصد ٹارگٹ پاکستان ہے، یہ بات میں پہلے بھی میں نے 100 دفعہ کہا ہے کہ عمران خان کی اور اس کے جو اس کا پیچھے اس کے اسپانسرز کی لڑائی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، نہ کسی ادارے کے ساتھ ہے. ان کی لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے. وہ پاکستان پہ ظاہر ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس پہ جنگی طور پر حملہ کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا الحمدللہ، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایک ایسا جوہری ہتھیار دے دیا کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ملک ہے،
اور کوئی بھی ملک پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ مہربانی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے پاکستان کے اوپر. پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دے دی. اب دفاعی صلاحیت تو پاکستان کی مضبوط ہے. اب پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو پاکستان کے دشمن قوتیں ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سے جا کے افراتفری پیدا کریں اور پاکستان کے اندر سے جا کے حالات کو خراب کریں. اور اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو چنا. اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرا تعلق پیپلز پارٹی سے, تو میں تو ان کے خلاف بات کروں گا شاید, لیکن یہ بات ڈاکٹر اسرار احمد نے کہی تھی, یہ بات حکیم سعید مرحوم نے کہی تھی, اور اس سے ملتی جلتی باتیں جو ہیں پھر ستار ایدھی صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں. اور آج سے اگر 25-30 سال پہلے جب 2018 کے انتخابات بھی نہیں ہوتے, عمران خان پراپر لانچ بھی نہیں ہوا تھا, اگر ڈاکٹر اسرار احمد نے کہی تھی, تو خدا کے واسطے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر کو دوبارہ سن لیں. نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات کرے تو اس کو سن لیں دوبارہ, اور پھر آپ ساری چیزوں کو آپ منسلک کر لیں. پھر اس کے بعد عمران خان کا لنڈن میں میئر کی الیکشن میں زیک گولڈ سمتھ کا الیکشن ورک کرنا بھی اس کو جوڑ دیں ساتھ میں. پھر 2 دن پہلے زیک گولڈ سمتھ کے بیان کو بھی جوڑ لیں. پھر کل جو جے شنکر کا بیان ہے اس کو بھی جوڑ دیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کے آئین کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں انفارچونیٹلی استعمال کچھ لوگ ہو رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قصور ان کا نہیں ہے, قصور ان کے آقاؤں کا ہے. اب خیبر پختونخوا کی عوام کو غلط طریقے سے استعمال کر کے ہر بار اس کو جتھوں کی صورت میں اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے. اب اس میں وہ خیبر پختونخوا کی جو اصل عوام ہے وہ کم ہوتی ہے, اور پیچھے جو ہے میں نے کہا کہ جس طرح ابھی بھی انہوں نے پکڑے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آئے ہوئے تھے, اس طرح کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے خیبر پختونخوا کی قوم بہت مضبوط قوم ہے, جرأت مند قوم ہے. ہمیں فخر ہے اپنے پورے 4 صوبوں کے ہر قوم پر. ہمارے پختون بھائیوں پہ ہمیں فخر ہے, ہمارے پنجابی بھائیوں پہ فخر ہے, ہمارے بلوچی بھائیوں پہ فخر ہے, ہمارے سندھی بھائیوں پہ فخر ہے. یہ ساری ہمارے پاکستان ایک گلدستہ ہے, اس میں صرف نفرت کی آگ جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کا سربراہ وہ پھیلا رہا ہے. وہ اس طرح پھیلا رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو غلط راہیں دی جا رہی ہیں, غلط طریقے سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور میں کہوں گا کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہے وہ غیر آئینی, غیر قانونی, اور جس طرح اپنے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.